نئی پیدائش یعنی نئے سرے سے پیدا ہونا ہر مسیحی کے لیے ضروری ہے کہ نئی پیدائش یا نیا مخلوق ہونے کا بخوبی علم رکھتا ہو۔ یہ تعلیم مسیحت یعنی خدا کی فرزندیت میں داخل ہونے کی بنیاد سمجھی جاتی ہے، اور نئی پیدائش حاصل کیے بغیر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 5:17۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ نیا مخلوق یا نئے سرے سے پیدا ہونا، گناہ کی حالت سے پاکیزگی کی حالت میں آ جانا، موت، گمراہی، تاریکی کی حالت سے نکل کر زندگی اور نور کی حالت میں قدم رکھنا۔ کلسیوں 3:3۔ کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ نئی پیدائش میں یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ ہم جسمانی اعتبار سے مر گئے اور روحانی اعتبار سے مسیح یسوع کے ساتھ جی اٹھے۔ یہ رومیو 8:9 میں بیان ہے کہ تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، کیونکہ یوحنا 17:16 میں مسیح یسوع کی ہمارے حق میں گواہی ہے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کی نہیں۔ گلاطیوں 2:20 میں بھی میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ رومیو 6:6۔ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ مصلوب کی گئی۔ اور کلسیوں 3:9-10۔ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے۔ یہ وہی خالق کی صورت ہے جس کا بیان پیدائش 1:27 میں بھی کیا گیا ہے۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری اس کو پیدا کی۔ روح القدس سے گناہگار کو مکمل طور سے تبدیل کر دیتا ہے۔ انسانی گناہ کی طبیعت شرست نکال کر اس میں خدا کی شرست ڈالتا ہے، اس کے معاملات بدل جاتے ہیں، فطرت تبدیل ہو جاتی ہے، خدا اس کے دل کا ختنہ کرتا ہے اور اس کے دل میں نیکی کی طرف رغبت اور گناہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایک روحانی عمل ہے جس کو کسی بھی زبان میں پورے طور سے بیان کرنا یا کسی بھی انسانی لاجک سے سمجھنے کی کوشش کرنا ناممکن ہے۔ پرانے عہد نامے میں نئے سرے سے پیدا ہونے کے بارے پیشن گوئیاں کی گئی تھیں۔ زبور 102:18۔ یہ آئندہ پشت کے لیے لکھا جائے گا اور ایک قوم پیدا ہوگی جو خداوند کی ستائش کرے گی۔ اس آیت میں لفظ پیدا استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہ قوم پیدا ہوگی۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے کہ 21-22 تاکہ لوگ صہیون میں خداوند کے نام کا اظہار اور یروشلم میں اس کی تعریف کریں، جب خداوند کی عبادت کے لیے قومیں اور مملکتیں مل کر جمع ہوں۔ یقیناً یہ پیشن گوئی بنی اسرائیل کے گھرانے تک محدود نہیں، کیونکہ اس آیت میں دوسری قوموں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ زبور 104:29-30۔ تو اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے اور یہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان کا دم روک لیتا ہے اور یہ مر جاتے ہیں اور پھر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ تو اپنی روح بھیجتا ہے اور یہ پیدا ہوتے ہیں، اور تو روح زمین کو نیا بنا دیتا ہے۔ پیشن گوئی کے اس حصے میں خدا اپنی روح کے وسیلہ ان مردوں کو جو مٹی میں مل گئے تھے دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ اس آیت میں لفظ پیدا کے لیے وہی الفاظ استعمال کیا گیا ہے جو پیدائش پہلی آیت میں کہ خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور 27ویں آیت میں کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ زبور کی کتاب میں درج اس پیشن گوئی کو ہم افسیوں 2:4-5 میں پورا ہوتا دیکھتے ہیں۔ خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب ہم قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ گناہ میں مبتلا پرانی انسانیت کو بائبل مقدس میں انسان کی مردہ حالت کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے، اور جس طرح مسیح یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا تھا، اس آیت کے مطابق ہمارا بھی ایمان ہے کہ ہماری پرانی انسانیت یعنی مردہ حالت مسیح یسوع کے ساتھ دفن کی گئی، اور جس طرح مسیح یسوع مردوں میں سے زندہ کیے گئے، ہم بھی مسیح یسوع کے ساتھ زندہ کیے گئے۔ اس اعتبار سے گلاطیوں 1:18 میں مسیح یسوع کو مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پہلوٹے کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ نئی پیدائش کے بارے یہ بھید جاننا بہت ضروری ہے کہ مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پہلوٹے کا درجہ رکھتے ہیں۔ مسیح یسوع نے ہمارے لیے خدا تک پہنچنے کی راہ تیار کی، اور ہم سب اسی راہ پر چلتے ہیں۔ پہلا پطرس 2:21 کے مطابق مسیح یسوع کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خدا تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب میں مسیح یسوع کے حق میں بارہا قادر مطلق یا خدائے قادر جیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، بلکہ عبرانیوں پہلے باب میں تو بیان ہے کہ مسیح یسوع خدا باپ کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسیح یسوع خدائے قادر یا قادر مطلق ہیں اور کائنات کے ہر نظام کو اپنی قدرت سے سنبھالتے ہیں،
تو متی 1:18 میں کنواری مریم کے بارے کیوں درج ہے کہ وہ مسیح یسوع کی قدرت سے نہیں بلکہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی؟ یہاں ہمیں مسیح یسوع کی قدرت نہیں بلکہ روح القدس کی قدرت استعمال ہوتی نظر آتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ لکھا ہے کہ روح یسوع کو بیابان میں لے گیا۔ اس کے علاوہ لوکا 11:12 میں مسیح یسوع کا اقرار کہ وہ بدروحوں کو اپنی قدرت سے نہیں بلکہ خدا کی قدرت سے نکالتے تھے۔ رومیو 8:11 میں روح القدس کی قدرت سے ہی مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا گیا۔ مسیح یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پہلوٹا ہونے کے لیے ضروری تھا کہ مسیح یسوع اپنا اختیار یا قدرت استعمال نہ کرتے، بلکہ جیسا لکھا ہے کہ جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ ہمارے فانی بدنوں کو بھی اپنے روح کے وسیلہ زندہ کرے گا۔ یعنی نئی پیدائش میں داخل ہونے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اسی راہ سے گزریں جو مسیح یسوع نے تیار کی ہے، جس پر پہلے خود مسیح یسوع گزرے، یعنی روح القدس کی قدرت استعمال کرتے ہوئے، اور ہم مسیح یسوع کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آسمان کی بادشاہی میں پہنچتے ہیں۔ آسان الفاظ میں وسیلہ مسیح یسوع ہیں، اور نجات کے اس پورے عمل میں یہاں ہمیں نیا مخلوق بنانے کے لیے جو قدرت استعمال ہوتی ہے، جیسا رومیو 8:11 میں بیان ہے کہ جو روح القدس کی قدرت مسیح یسوع کو مردوں میں سے زندہ کرنے کے لیے استعمال کی گئی، ہمیں بھی اسی روح کی قدرت سے پرانی انسانیت یعنی مردہ حالت سے نکال کر ابدی زندگی میں شریک کیا گیا ہے۔ اور نہ صرف اسی روح کی قدرت کو ہمیں نیا مخلوق بنانے کے لیے استعمال کیا گیا، بلکہ جو محبت خدا باپ نے مسیح یسوع سے رکھی وہی محبت یوحنا 17:23 کے مطابق ہم سے بھی رکھی۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ جو محبت خدا باپ کو مسیح یسوع سے ہے وہی محبت ہم سے بھی ہے، اور یوحنا 15:9 میں مسیح یسوع بھی ہم سے اتنی ہی محبت رکھتے ہیں جتنی خدا باپ نے مسیح یسوع سے رکھی۔ نہ صرف وہی کامل محبت خدا نے ہم سے رکھی، بلکہ عبرانیوں 12:10 کے مطابق ہم اسی پاکیزگی میں شامل ہو جاتے ہیں جو مسیح یسوع کی پاکیزگی ہے۔ اور نہ صرف ہمیں وہ پاکیزگی حاصل ہے جو مسیح یسوع کی ہے، بلکہ دوسرا کرنتھیوں 5:21 کے مطابق ہم مسیح یسوع میں خدا کی رازبازی ہو جاتے ہیں۔ انسانی عقل سے یہ باتیں بے وقوفی یا کفر کے زمرے میں آتی ہیں۔ خدا نے اپنی محبت کی انتہا اس طرح ہم پر ظاہر کی کہ ہم مسیح یسوع میں خدا کی رازبازی بن جاتے ہیں۔ یہ بات روحانی ہے اور صرف روحانی طور سے سمجھی جا سکتی ہے۔ جب روح القدس ہماری باطنی انسانیت تبدیل کر کے ہمیں مسیح یسوع کی شریعت پر عمل کرنے کے قابل بناتا ہے، تب ہمیں خدا والی کاملیت حاصل ہوتی ہے۔ متی 5 آخری آیت میں کہ پس چاہیے تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ اور نہ صرف ہمیں خدا والی کاملیت حاصل ہوتی ہے، بلکہ رومیو 8:17 کے مطابق ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہونے کے ناطے وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح یسوع کے ہم میراث۔ یعنی جو کچھ مسیح یسوع کا ہے اس وراثت میں ہم بھی حصہ دار ہیں۔ یوحنا 17:13 کے مطابق ہمیں مسیح یسوع کی پوری خوشی حاصل ہے۔ یوحنا 14:27 کے مطابق مسیح یسوع نے اپنا اطمینان ہمیں سونپ دیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کرنتھیوں 1:3 اور 4 میں خدا باپ بھی ہمیں ہر طرح کی تسلی دیتا ہے۔ ان حوالوں سے ثابت ہے کہ ہمیں خدا والی خوشی، اطمینان اور تسلی دی گئی۔ اس اعتبار سے نئی پیدائش میں شامل ہونے والوں کے لیے کسی قسم کی مایوسی، پریشانی یا ڈر کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ کلسیوں 3:4، یوحنا 17:22، رومیو 8:17 سے واضح ہے کہ ہم بھی اسی جلال میں شریک ہیں جو خدا باپ نے مسیح یسوع کو دیا۔ اسی لیے یوحنا 17:10 میں ہمیں ہدایت دی گئی کہ ہم اپنی زندگیوں سے مسیح یسوع کا جلال ظاہر کریں، کیونکہ ہمیں مسیح یسوع کا جلال دیا گیا ہے۔ نہ صرف وہی جلال استعمال کیا گیا جو مسیح یسوع کا ہے، بلکہ ہمیں جلالی بنانے کے لیے جس زندگی کا استعمال کیا گیا ہے، یہ وہی زندگی ہے جو مسیح یسوع کے پاس ہے۔ پہلا یوحنا 5:11، وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ رومیو 15:29 میں بیان ہے کہ ہم مسیح کی کامل برکت حاصل کرتے ہیں، یعنی وہی کامل برکت جو مسیح یسوع کے پاس ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 2:15 میں ہمیں مسیح یسوع کی خوشبو کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پہلا پطرس 2:9 سے واضح ہے کہ ہم خدا کی خوبیاں ظاہر کرتے ہیں۔ تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو۔ یوحنا 17:18 اور 21:20 میں ہمارا بھیجا جانا بھی مسیح یسوع کی ہی طرح ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ہمارا ایمان بھی خدا والا ایمان ہے۔ رومیو 4:17 میں خدا جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں۔ اور مرکز 11:24 میں ہم بھی دعا اس یقین سے مانگتے ہیں کہ ہمیں مل گیا اور وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ اس طرح کے ایمان کو خدا والا ایمان یا خدا جیسا ایمان کہا جاتا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہی خدا جیسا نہیں بلکہ افسیوں 4:10 میں ہمیں خدا کی قدرت کے زور میں مضبوط بننے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اسی لیے متی 18:18 میں جو کچھ ہم زمین پر باندھتے ہیں
وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ ہم زمین پر کھولتے ہیں وہ آسمان پر کھلے گا، کیونکہ ہمیں خدا کی قدرت میں زوراور ہونے کی ہدایت دی گئی ہے۔ نہ صرف ہم متی 13:38 کے مطابق خدا کی بادشاہی کے فرزند ہیں، بلکہ مکاشفہ 3:21 میں مسیح یسوع نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم مسیح یسوع کے ساتھ ان کے تخت پہ بیٹھیں گے۔ پہلا یوحنا 4:17 میں خدا نے ہم میں محبت کو کامل کر دیا، اور آیت کا آخری حصہ ہے کہ جیسا وہ ہے یعنی مسیح یسوع، ویسے ہی دنیا میں ہم بھی ہیں۔ نئی پیدائش میں شامل ہونے والوں کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ خدا نے ہمیں ویسا ہی بنایا جیسا مسیح یسوع ہے۔ انسانی عقل استعمال کرتے ہوئے خیال آتا ہے کہ ہم تو صرف بشر ہیں، ہم دنیا میں رہتے ہوئے مسیح یسوع جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم میں محبت کیسے کامل ہو سکتی ہے؟ ہماری کیا حیثیت کہ ہم مسیح یسوع کے ساتھ مسیح یسوع کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہی کریں؟ یہ بات عقلی طور پر کفر کی بات لگتی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کی قدرت کے زور میں مضبوط ہوں، خدا جیسا ایمان رکھیں، خدا کی خوبیاں ظاہر کریں اور خدا جیسے کامل ہوں؟ اور یہی نہیں، دوسرا پطرس 1:4 سے تو ثابت ہے کہ ہم دنیا کی خرابی سے چھوٹ کر ذات الہی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اعمال 17:29 میں ہمیں خدا کی نسل کہا گیا ہے، اور نہ صرف خدا نے ہماری ذات اور نسل تبدیل کر دی، بلکہ جیسا کلسیوں 2:9 میں بیان ہے کہ مسیح یسوع میں الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر سکونت کرتی تھی، اسی طرح ہم بھی افسیوں 3:19 میں مسیح یسوع کی محبت کو پا کر خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاتے ہیں۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ خدا نے ہم سے عشق کی انتہا کر دکھائی، نہ صرف اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا بلکہ ہمیشہ کی زندگی جو اس کے پاس ہے، اپنی پاکیزگی، اپنا اطمینان، خوشی، اپنی میراث، اپنا جلال، اپنی رازبازی، اپنی کاملیت، اپنی قدرت تک ہمیں دے دی، اور ہمیں اپنی ذات میں شریک کر کے اپنی نسل ٹھہرایا۔ بلکہ یہ سب تو انسانی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 2:9 کے مطابق تو وہ سب کچھ بھی جو انسانی عقل سے بالاتر ہے، وہ سب بھی خدا نے اپنی محبت کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ پہلا یوحنا 3:2 میں تو بیان ہے کہ ابھی تک تو صرف یہ ظاہر ہوا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، جبکہ آنے والے جہان میں ہم کیا کچھ ہوں گے یہ ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اسی یعنی مسیح یسوع کی مانند ہوں گے۔ محبت کی ایسی انتہا یا ایسا جنون مثال کہاں ملے گی؟ یہی حقیقت ہے اور کلام مقدس سے ثابت ہے۔ ہمارے انسانی خیالات غلط ہو سکتے ہیں، ہمارے حالات کچھ اور کہہ سکتے ہیں، مگر خدا کا کلام برحق ہے اور کامل سچائی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا نے ہمیں کامل نجات کے ساتھ ساتھ کامل رازبازی، کامل پاکیزگی عطا کی ہے۔ ہمارا گناہ کا بدن بیکار ہو گیا، ہم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہیں، اور ہم نے اپنے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا۔ اب ہم نہ رہے بلکہ مسیح ہم میں زندہ ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے انسانی خیالات کی وجہ سے یا اپنے حالات، زندگی کے تجربات کو بنیاد بناتے ہوئے کلام کو پرکھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ کلام مقدس کی حقیقتوں پر ایمان لاتے ہوئے، کلام مقدس کو بنیاد بناتے ہوئے اپنی زندگی کو خدا کے سپرد کریں۔ دوسرے لفظوں میں ہم خدا کو نہ بتائیں کہ ہم کیسے ہیں، بلکہ جو خدا نے اپنے کلام میں ہمارے بارے بیان کر دیا ہے اس پر ایمان لے آئیں۔ ایک بار پھر یاد دلانا چاہوں گا کہ یہ روحانی باتیں ہیں جو صرف روح سے اور روح میں رہتے ہوئے سمجھی جا سکتی ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 2:14 مگر نفسانی آدمی خدا کی روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 13:12 میں بیان ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں خدا کی مختصر پہچان دی گئی ہے، مگر جب ہم اپنے ابدی جہان میں خدا کے حضور جائیں گے تو ہم اپنے خالق حقیقی کو ایسے گہرے طور سے جان پائیں گے جیسا خدا ہمیں اس جہان میں جانتا ہے۔ خدا نے ہمیں مسیح یسوع میں کامل کر کے نیا مخلوق بنایا، ہماری پرانی انسانیت کو مار کے مسیح یسوع کے صلیب کے ساتھ مصلوب کر دیا۔ ہمیں خدا کی رازبازی، خدا کی پاکیزگی، خدا کا جلال اور خدا کی کاملیت اور خدا کی قدرت بخشی تاکہ ہم خدا کی خوبیاں ظاہر کریں۔ مسیح جو ہم میں زندہ ہے، ہم اپنی زندگیوں سے مسیح کا جلال ظاہر کریں، خدا کی کامل محبت ظاہر کریں، کیونکہ ہم خدا کی ذات میں شریک خدا کی نسل ہیں۔ ایک اسکیٹ بورڈ ایکسپرٹ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ان کونس کے نشانوں کی قطار میں سے کس طرح اسکیٹ بورڈ زگ زیگ کرتے گزر جاتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ مشکل نہیں لگتا؟ اسکیٹ بورڈ ایکسپرٹ نے جس پر جواب دیا کہ میں اپنا دھیان ان نشانوں پر نہیں صرف راستے پر رکھتا ہوں اور آگے بڑھتا جاتا ہوں۔ اگر میرا دھیان ذرا بھی ان کونس کے نشانوں کی طرف جائے تو میں ٹکرا کر گر جاؤں گا۔ مشکل شاید اس لیے لگتا ہے کہ ہم جسمانی طور سے روحانی چیزیں دیکھ نہیں سکتے۔
ہم جسم میں رہتے ہوئے جسمانی چیزوں کو آسانی سے سمجھ لینے کے عادی ہیں، مگر خدا کا کلام روحانی ہے، اس لیے ہمیں یہاں ایمان کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم ایمان سے خدا کے کلام میں لکھی روحانی باتوں کو قبول کرتے ہیں، چاہے ہماری عقل سمجھ سے پرے ہوں، مگر ہمارا ایمان ہے کہ خدا کا کلام سچا ہے۔ انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے کامل کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسان تو بار بار گناہ میں گر جاتا ہے، جبکہ پاک کلام میں ہمارے بارے بیان ہے۔ عبرانیوں 9:12 مسیح یسوع بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گئے اور ابدی خلاصی کرائی۔ عبرانیوں 10:10 ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں۔ پہلا یوحنا 3:9 جو کوئی خدا سے پیدا ہوا وہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ کلام مقدس میں لکھی ان سچائیوں کو ہم ایمان اور اقرار کے وسیلہ حاصل کرتے ہیں۔ یہی ہماری روحانی جانفشانی اور روح میں چلنا ہے، کیونکہ ہم اپنی زندگی کے تجربات اور انسانی لاجک سے نہیں، خدا کے کلام کی ان باتوں پر ایمان رکھتے ہوئے روح میں ان سچائیوں کا اقرار کرتے ہیں جو ہمیں انسانی طور پر نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ عبرانیوں 11:1 ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتقاد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ رومیو 10:10 راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جسمانی طور سے غور کریں تو ہم کمزور ہیں، مگر ہم اپنی جسمانی حالت کو خاطر میں نہیں لاتے، کیونکہ بیان کر دیا گیا ہے کہ تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، اور خدا روح میں ہمیں زور آور بناتا ہے۔ کلام مقدس کی اس سچائی کا اقرار جتنا زیادہ ہم کریں گے، اتنا ہی ہم اس سچائی کو اپنی زندگی میں کام کرتے دیکھیں گے۔ یسایہ 6 باب کی پہلی 6 آیات میں اسی روحانی بھید کو خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ باب کے شروع میں یسایہ نبی پر خدا کا جلال ظاہر ہوا، اور دوسری آیت میں بیان ہے کہ خدا کے تخت کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جس میں سے ایک نے آسمان سے زمین پر نگاہ کرتے ہوئے دوسرے فرشتے سے کہا، قدوس قدوس قدوس، ساری زمین خدا کے جلال سے معمور ہے۔ جبکہ یسایہ نبی زمین پر سے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے تو انہیں اپنا آپ دکھائی دے رہا تھا۔ 5ویں آیت میں یسایہ نبی فرماتے ہیں، تب میں بول اٹھا، مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بسا ہوں۔ کلام کے اس حصے سے ہم نے سیکھا کہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی جگہ کا علم ہو۔ اگر ہم روحانی طور سے زمین پر ہیں تو ہمیں اپنی کمزوریاں، ادھوراپن اور خامیاں ہی نظر آئیں گی۔ افسیون 2:6 کے مطابق خدا نے ہمیں مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں میں اس کے ساتھ بٹھایا ہے۔ ہم نے اس حقیقت کو عین اسی طرح ایمان سے تسلیم کرنا ہے۔ ہمارا اصل مقام آسمان پر خدا کے تخت کے سامنے خدا کی حضوری میں ہے۔ اگر ہم اپنے اس دنیاوی بدن کو دھیان میں رکھیں تو یسایہ نبی کی طرح ہمیں صرف اپنی کمزوریاں، خامیاں اور شرمندگی ہی نظر آئے گی، لیکن اگر ہم اپنے حقیقی آسمانی مقام کو دھیان میں رکھیں تو ہمیں سرافیم فرشتے کی طرح خدا کا جلال ہی جلال نظر آئے گا۔ خدا ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے اور وہ ہمیں نیا مخلوق کے طور پر دیکھتا ہے۔ جب خدا ہمیں دیکھتا ہے تو اسے اپنا بیٹا یسوع مسیح نظر آتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے جیسا پالوس رسول کا تھا کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح یسوع مجھ میں زندہ ہے۔ رومیو 5:17 میں بیان ہے کہ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب خدا ہمیں دیکھتا ہے تو آسمانی بادشاہوں کو دیکھتا ہے، اور پہلا کرنتھیوں 6:19 کے مطابق خدا ہم میں روح القدس کے مقدس کو دیکھتا ہے۔ رومیو 8:8 جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، اس لیے جسمانی ہمیں اپنی جسمانی لاجک سے کلام کی ان سچائیوں سے گمراہ کرنے والے نہ ٹھہریں۔ یہ روحانی سچائیاں ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے روح القدس کی ہدایت لازم ہے۔